بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ کالی ڈاٹ پی کی ہماری ویب سائٹ کا نام ہے اور میں ہوں ظہور روان۔ ہم ایکسل 2007 سے ہمارا یہ کورس چل رہا ہے، اور ایکسل 2007 میں آج ہم پڑھیں گے پیوٹ ٹیبل کے بارے میں۔ پیوٹ ٹیبل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیوٹ ٹیبل ایک ایسا فنکشن ہے ایکسل میں کہ جس کی مدد سے آپ مختلف طرح کا ڈیٹا آپ سمرائز کر سکتے ہیں، آپ اس کو انتہائی آرگنائز فارم میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، اس کی رپورٹس تیار کر سکتے ہیں، اور مختلف اینگل سے آپ ایک ڈیٹا کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کی آپ رپورٹس لے سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک ٹیبل آپ کے سامنے ڈرا کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ کیسے اس میں پیوٹ ٹیبل میں کام کیا جا سکتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے تاکہ ہمارا وقت بچ سکے۔ تو یہ ٹیبل میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے اوپر کمپنی کا نام ہوتا ہے، جس جگہ بھی آپ کام کرتے ہیں سب سے پہلے کمپنی کا نام لکھا جاتا ہے۔ پھر جو کام آپ کر رہے ہیں، جیسے میں نے ڈیٹیل آف سیل ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر میں ایز آن منتھ اینڈڈ جنوری 2016، تو منتھ کی اینڈ جنوری 2016 کا جو ڈیٹا ہے پورے منتھ میں جو ہماری یہ کمپنی ہے اس میں کیا کام ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، وہ سارے کا سارا ہم نے انٹر کیا ہے۔ فرض کریں کہ یکم جنوری 2016 ہے، تو اس میں ہمارے بائرز ہیں میسرز عمران برادرز، اور پھر ہمارے سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں اس کے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، مس نادیہ ہماری سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے مال سیل کیا ہے، 25,000 اماؤنٹ کا سیل ہوا ہے، اور لاہور ہم نے مال بھیجا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا ایک عام طور پر جو بھی اس طرح کی ٹریڈنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ تو یکم جنوری میں اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو عمران برادرز میں نے صرف ایک انٹری لی ہے، آپ یکم جنوری میں ہو سکتا ہے کہ 5 انٹریاں ہوں، 10 ہوں یا 20 انٹریاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے 2 جنوری ہے تو آپ دیکھیں میسرز رشید اینڈ کمپنی ہے، ہمارے بائرز ہیں، اور جہاں پہ سیل مال کرتے ہیں ہمارے مسٹر رضوان، ہمارے سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں مسٹر رضوان، انہوں نے سیل کیا ہے 30,000 کا، اور یہ مال ہم نے کراچی بھیجا ہے۔ اسی طرح سے یہ سارے کا سارا یہ ٹیبل بنا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میسرز عمران برادرز یہاں پر ہیں، اور پھر دوبارہ میسرز عمران برادر یہاں پر بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں ان کی لاہور کی برانچ کو ہم نے مال بھیجا، دوسری بار عمران برادر کو ہم نے ملتان کی برانچ میں ہم نے مال بھیجا، تیسری بار ہو سکتا ہے کہ ان کی کراچی کی برانچ کو ہم مال بھیجیں، اور اس طرح مختلف شہروں میں ان کی جو برانچز ہیں انہیں ہم مال بھیجتے ہیں۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران برادرز کو کب، کس تاریخ کو، کتنا مال اور کس شہر میں بھیجا، اور اس کی اماؤنٹ کیا تھی۔ تو یہ ایک رپورٹ تیار اگر ہمیں مینولی کرنی پڑ جائے تو کافی مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی مدد پیوٹ ٹیبل کرتا ہے۔ تو ہم پیوٹ ٹیبل میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا گروپ جو آپ کے سامنے یہ ظاہر ہوتا ہے ٹیبلز کا، اس میں یہ پیوٹ ٹیبل آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے۔ پیوٹ ٹیبل پر آپ جب کلک کرتے ہیں تو 2 آپشنز آپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، ایک پیوٹ ٹیبل ہے اور دوسرا پیوٹ چارٹ ہے۔ پیوٹ چارٹ ہم بعد میں بناتے ہیں کہ جب آپ کے ایک رپورٹ تیار کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کو گرافیکل پریزنٹیشن کے لیے ہم پیوٹ ٹیبل چارٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم جو ہماری جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارا مین کام ہے، وہ پیوٹ ٹیبل میں ہوتا ہے۔ تو پیوٹ ٹیبل یہ ہے ہمارا۔ تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہاں جانے کے سے پہلے ہم اپنا ڈیٹا سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور ڈیٹا میں جو ہماری ہیڈنگز ہیں کالمز کی، انہیں ہم سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں مسٹ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہاں ہم ٹوٹل پہ نہیں جاتے، ٹوٹل سے اوپر 31 جنوری 2016 تک کا سارا ڈیٹا ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیوٹ ٹیبل پر۔ تو پیوٹ ٹیبل پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنا آپ کا سلیکٹڈ ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا اس کا ایڈریس آپ کو بنا ہوا یہاں پہ، یہ ایک بلیک سے بیک گراؤنڈ بلیک جو آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے اور وائٹ کلر کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا اس کا ایڈریس شو ہوتا ہے۔ اب آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ جو رپورٹ آپ کو چاہیے ہے وہ کیا ایک نئی شیٹ پہ آپ لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نئی شیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، جیسے بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہے، تو آپ کو پھر یہ کسی نئی شیٹ، جیسے شیٹ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شیٹ 4 پر آپ کو ڈیٹا دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی شیٹ پر، ایگزسٹنگ شیٹ پر ہی ڈیٹا ملے، تو آپ ایگزسٹنگ شیٹ میں پر کلک کر دیتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے یہاں کلک کیا تو آپ فوراً نیچے آ جائیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اسکرول سے نیچے جب آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں، اسکرول بار جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ایرو پر آپ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں ہم ایک رو کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس یہاں تک۔ اب یہاں پہ جیسے ہی میں نے اس رو کو سلیکٹ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی لوکیشن کا ایڈریس جو ہے آپ کو یہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے، ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں
کہ اس طرح کا ایک شیپ آپ کے سامنے نظر آتی ہے. پیوٹ ٹیبل 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹو بلڈ اے رپورٹ چوز فیلڈ فرام دا پیوٹ ٹیبل فیلڈ لسٹ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ٹیبل بنانا ہے, جو لسٹ آپ بنانا چاہ رہے ہیں, جو رپورٹ آپ بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کی لسٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں. فرض کریں کہ میں سب سے پہلے ڈیٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے ہی میں نے ڈیٹ کو سلیکٹ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیٹ ساری کی ساری پورے منتھ کی آپ کو یہاں پہ نظر آ گئی. اب میں فرض کرو کہ اماؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اماؤنٹ ہر ڈیٹ کے حساب سے جتنی سیل جس ڈیٹ میں ہوئی ہے وہ ساری آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے اور انہوں نے کتنی سیل کی ہے, تو آپ سیلز ریپرزنٹیٹیو کو چیک کریں اور پھر نیچے اماؤنٹ کو دیکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ مس نادیہ کی سیل ہے, مسٹر قاسم علی ہیں, مسٹر تنویر ہیں, عمر رضوان ہیں, رضوان اور سید امداد علی. ان کا جتنا بھی انہوں نے مختلف ڈیٹس میں جو کام کیا ہے اور ان کا جو کارکردگی ہے وہ ساری کی ساری ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. ہم یہاں پہ کامہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. تو اپنی سہولت کی خاطر ہم یہاں پر ٹیبل بی لگا سکتے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھنا چاہا کہ ہمارے جو سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے, کس نے پورے منتھ میں کتنی سیل کی ہے, کتنا ٹارگیٹ اچیو کیا, تو آپ کو یہ پیوٹ ٹیبل ہیلپ کرتا ہے. اب فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ بائرز کون سے بائرز ہیں اور انہوں نے کتنا کتنا مال لیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ بائرز ہیں جو مختلف اوقات میں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے مال پرچیز کیا. تو یہاں یہ دیکھیں میسرز کال پوائنٹ کو ہیں, انہوں نے اتنی اماؤنٹ کا جو ہے وہ ہم سے مال لیا ہے, جو 11,64,420 آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح عمران بردرز کی اماؤنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, نیازی کارپوریشنز ہیں, تو ان کا ڈیٹا آپ کو الگ الگ نظر آ رہا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ, کتنا مال ہم نے کتنے شہروں میں بھیجا ہے. اب دیکھیں جیسے ہی میں نے سٹیز پہ کلک کیا تو یہاں پہ سٹیز کا ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے حیدرآباد اتنا مال 4,79,460 روپے کا مال ہم نے بھیجا ہے. اسلام آباد جو ہم نے مال بھیجا ہے 1,90,980 کا مال ہم نے بھیجا ہے. اسی طرح کراچی کی فگر آپ کو نظر آ رہی ہے, لاہور کی نظر آ رہی ہے, ملتان اور راولپنڈی, اور ٹوٹل اماؤنٹ آپ یہ دیکھیں یہ ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل جو ہمارا ہے اس ٹوٹل کے برابر آپ کو نظر آتا ہے. تو اس طرح سے آپ پیوٹ ٹیبل میں کام کرتے ہیں. اب جیسے ہی ہم نے فرض کرو کہ ہم دیگر چیکس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, تو جیسے ہی آپ دیگر چیکس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ پیوٹ ٹیبل میں کام کرتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جس بھی ادارے میں جاتے ہیں, جس کمپنی میں جاتے ہیں, وہاں کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. تو آپ ایک بار کام کو پوری طرح سے سمجھ لیں, سیکوینس کو جان لیں, پھر اس کے بعد آپ پیوٹ ٹیبل ڈیزائن کریں تو آپ کو ڈیٹا انتہائی آرگنائز فارم میں آپ کو مل جائے گا. تو یہ تھا ہمارا پیوٹ ٹیبل جس میں آپ کام کرتے ہیں, تو آپ کا کام انتہائی آرگنائز ہو جاتا ہے اور آپ کا بہت سا ٹائم بچ جاتا ہے. نیکسٹ ہم چارٹ بنانے کے بارے میں پڑھیں گے اپنے اگلے لیسن میں. تو